جی اس سے اپنے آپ سے پرہیز کیجیے۔ جزاک اللہ۔ کسی نے سوال کیا اگر لوگوں کو سمجھایا جائے قیامت کے دن کے بارے میں تو بہت ہی آسان بات کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ جب کا تب دیکھا جائے گا، تو ایسے لوگوں کو کیسے سمجھائیں جس پر اللہ کی بات بھی کہنے سے اثر نہیں کرتی؟ تو دیکھیے میں سمجھتا ہوں بہت ہی بیچارہ ان پڑھ ہے، جاہل ہے، دین کا علم نہیں رکھتا۔ جہل عربی میں کہتے ہیں لا علمی کو، تو زیادہ برا ماننے کی ضرورت نہیں، ٹھیک؟ تو بہت ہی وہ جاہل ہے جو یہ نہیں سمجھتا جس قیامت کے دن کی کیفیت اور ہولناکیہ یہ ہے کہ سورج ایک میل کے فاصلے پر ہے، پسینے میں لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، تیر جیسا کمان میں اٹک کے پریشان حال رہتا ہے تک چھوٹتا نہیں، اس حالت میں 50,000 سال کھڑے ہیں، اور اس کے بعد پل سراج جیسا اور میزان جیسی چیز باقی ہے۔ جب انسان اس کو پڑھتا ہے نا تو تب ہیبت اور زندگی کی کیفیت بدلتی یاد رکھی۔ ابھی پڑھے ہی نہیں ہم نے تو کچھ تو بھی ہے، لوگ بول رہے ہیں کچھ تو بھی ہوگا، دیکھا جائے گا۔ نہیں میرے بھائی، جب آپ ان کتابوں کا مطالعہ کریں گے جس میں یہ ساری چیزیں بتائی جاتی ہے نا، تو پھر تب احساس ہوتا ہے کہ کہاں ہیں ہم، کیا دنیا ہے اور کیا ہونے والا ہے ہمارے سامنے۔ صحابہ نے تو جب ان کے سامنے ایک ایک واقعہ کبھی جنت جہنم کا آ گیا تو جنت کے لیے جانیں لگا دی اور جہنم سے بچنے کے لیے سب کچھ اپنا قربان کر دیا کہ نہیں بھائی اس سے بچنا ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ وہ تصورات نہیں ہے۔ صحابہ اور اس کے بعد کے لوگوں کی ان نسلوں کی خصوصیت کیا تھی معلوم؟ جب کوئی بات سامنے آتی تو تصورات ان کے اتنے کلیئر تھے، جنت اور جہنم کو دیکھتے تھے وہ اپنے سامنے، نیکی ہے تو جنت کو دیکھتے تھے اور لپک لپک کے نیکیاں کرتے تھے، اور گناہ ہوتا تو جہنم دکھتی تو پیچھے دوڑ جاتے تھے، اور کر لیتے تو بہت اشد توبہ کرتے اپنے رب سے کہ اللہ ہم سے گناہ ہوا۔ تو چونکہ ہم نے جانا نہیں نا، اس وجہ سے ہی مسئلہ ہوتا ہے۔ دین کو جانیے، دین کو سمجھیے، پڑھیے اللہ کی کتاب، پڑھیے اس کے رسول کی سنت، ان کی سیرت، اور جو ہے اس کے بعد اقوال صحابہ، اتنی ساری چیزیں جب ہم ان کو پڑھیں گے، آخرت کا کلیئر تصور ہمارے ذہنوں میں ہوگا، تو انشاءاللہ جو روش سے ہم جی رہے ہیں نا، ہماری زندگی انشاءاللہ تبدیل ہو جائے گی۔ کیونکہ جو ہولناکیاں ہم سنتے ہیں نا تو پھر ہم کو کوئی ڈر نہیں لگتا کہ دنیا کیا بولیں گی ہمارے خلاف۔ ہمیں وہ کام کرنا ہے جو کتاب اور سنت بتاتی ہے۔ میرے چاہے کوئی ناراض ہوتا ہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرا رب ناراض نہ ہو، یہ میرے زندگی کا اصول ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن انسان ہونے گناہ ہوتے ہیں، معافی مانگے پھر اپنے رب سے۔ لیکن جو زندگی ہم آسان والی جی رہے ہیں نا، من مانی طریقے سے، 1 نمبر 2 نمبر شریعت کے حساب سے چلنے دو، معافی مانگ لیں گے اللہ سے، صدقہ کر دیں، ارے فلاں چیز، ارے تھوڑا سا تو ہے بعد میں دیکھیں، ارے یہ اس کا معاملہ یہ پردے کا بہت ہے، ارے پردہ کیا ضروری تھوڑی ہے، پرانے زمانے میں تھا، اب تو نظریں سب کی اچھی ہوگی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ارے فلاں، ارے نہیں یہ تو بہت پرانے خیالات ہے، ارے سود حرام ہے، ارے وہ اس زمانے کا سود حرام تھا، آج انٹرسٹ ہے، سود تھوڑی رہتا آج کا، انٹرسٹ ہے، وہ انٹرسٹ تو کوئی مسئلہ نہیں، مفاد ہے، وہ لے سکتے اپنا مفاد اپن کسی چیز میں سے، ہے نا، یوسری تھوڑی ہے، وہ سود خوری تھوڑی ہے، انٹرسٹ ہے اپنا، ہے نا۔ اسی طرح بہت ساری چیزوں کا معمولی سمجھ کے، ارے دستر پہ حرام بھی ہے اور حلال بھی ہے، کیسے کھانا کھائیں گے، کیا ہوا، وہ اپنا حرام پیتے اور کھاتے رہیں، ہم اپنا کھاتے رہیں گے، ہے نا، نہیں کوئی چیز میں نہیں۔ ارے سونے کی انگوٹھی پہننا منع ہے، ارے تھوڑا اسٹیٹس کیسے معلوم ہوا اس کے بغیر، سونے چاندی کے برتن میں کھانے سے آنکھ بھرتا ہے انسان، کیا ہوا تھوڑا سا شادی میں کر لے تو اسٹیٹس اس کے بغیر معلوم نہیں ہوگا نا، چاندی کے برتن میں ہم لوگ کھاتے ہیں، بہت تھوڑی تھوڑی چیزیں یاد رکھیے۔ لیکن آخرت کے چاندی کے برتن کھو رہے ہیں، آخرت کے سونے کے محلات کھو رہے ہیں، آخرت میں جو ہم کو زیورات پہنائے جائیں گے وہ ہم کھو رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے اس کو پڑھے، پہلے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ کوئی ذی عقل ہے نا، پاگل کو چھوڑ دیجیے، ذی عقل جس کو عقل اللہ نے دیا ہے، کبھی رسک نہیں لیں گا، یہ بولیں گا تب کا تب دیکھیں گے، اتنی بڑی بات نہیں کہیں گا وہ۔ اور اگر صحابہ کی آپ اگر واقعات پڑھیں گے نا، کسی صحابی کو اگر کوئی یہ کہہ دیتا کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا، میں تجھ پہ آج چھوڑ دیتا ہوں، تو وہ چیز دے کر بھاگ جاتا اور بولتا ہے تیری ہوئی آج سے چیز مجھے چاہیے بھی نہیں، وہ کس کی ہوں گی بعد میں دیکھا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 لوگ آئے، ایک کھیتی کا مسئلہ، ڈسپیوٹ، زمین کا ڈسپیوٹ سب کا ہوتا ہے، صحابہ میں بھی ہوا، کچھ جھاڑوں کا ڈسپیوٹ تھا، کھجور کے اس کے ہے یا اس کے، باؤنڈری لائن پر تھے، دونوں آ کے کیس دائر کیا، آپ سب نے فیصلہ سنا دیا ہے کیا؟ فیصلہ سنانے کے بعد کہا سن لو، تم دونوں میرے پاس آئے، مجھے بات کی، لیکن اگر تم دونوں میں سے کوئی ایک بات کرنے میں اچھا ہوں گا، جس کی وجہ سے اس نے بات بہت اچھی کی ہوں گی اور اپنا کیس اچھے سے پیش کیا ہوں گا، اور اس کے کیس کی سنوائی چونکہ اچھے سے پیش کیا، میں فیصلہ غلط حق میں کر دوں، حق اس کا ہے اور تجھے دے دوں، کبھی سمجھ لے جس پہ اپنے فیصلہ تجھے دے دوں کیوں تو نے بات اچھی کی، تو یاد رکھنا جہنم کا ایک حصہ دے رہا ہوں۔ تو جس نے کہا تھا، آپ نے جس کے حق میں فیصلہ کیا تھا، اس نے کہا یہ زمین میری نہیں اس کی ہے، اور جس کے حق سے چھینا تھا اس نے کہا یہ میری بھی نہیں ہے اس کی، آپ دے دو، اور دونوں نے چھوڑ کر چلے گئے وہ کیس، دونوں نے کہا، اور آخر میں یہ ہوا کہ اس کو وقف کر دو، نہ مجھے چاہیے نہ انہوں نے کہا مجھے چاہیے، اب ہم نہیں لیتے، چاہیے ہی نہیں وہ چکر ہم کو۔ یہ صحابہ کا معاملہ تھا، یہ صحابہ کا معاملہ تھا، یاد رکھیے۔ آخرت کی بات آئی تو سب چھوڑ دیتے تھے، وہ کہتی ہوتی کیا ہے وہ جانے دو، بولتے
اور ہمارے پاس تو یہ آخرت کا ہے نا، دیکھا جائیں گا، ابھی تو لے لیں گے اس سے. ہاں ایسے بھی حالات ہے. ایک سچا واقعہ سناتا ہوں کہ ایک صاحب نے بتایا تھا، اللہ ان پر رحم کرے، ان کی مغفرت کرے، وہ انتقال کر گئے. تو ان کے ایک پڑوسی تھے، انہوں نے کیا کیا کہ وہ بعد میں مجھے محلہ نے واقعہ بتایا کہ ان کے ایک پڑوسی تھے، انہوں نے ان کی پلاٹنگ ہوتی ہے نا، تو آخری گھر جو بناتا بیچارہ اس کو کوس ملتا، ہر کوئی ادھر ادھر سے سب میرے 2 فٹ گئے تو میں اس کے 2 فٹ لے لوں گا، مطلب میری چپل چوری ہوئی تو میں آپ کی چوری کر کے لے جاؤں گا، میرا بھی تو کم بھر رہا تھا تو میں نے لیا، آخری والے کا پلاٹ ادھر سے بھی 4 فٹ کم، ادھر سے بھی 4 فٹ کم. اب یہ معاملہ یہ تھا کہ دو لوگوں کے پلاٹ تھے، جب بنے تو ایک بھائی نے بڑا بنا دیا، جو نقشے میں تھا پورا لے لیا. دوسرے نے کہا بھیا نقشے کے حساب سے تو میرے کو 4 فٹ کم آ گئی، تو اب میں کہاں سے لوں؟ ظاہر سی بات ہے آپ نے زیادہ لیا. جب گنا گیا تو حقیقت میں انہوں نے اپنے سے 4 فٹ زیادہ لے لیا تھا. کیوں؟ تو بولے دوسروں نے انکروچمنٹ کیا 4 فٹ تو میں بھی کروں گا. تو انہوں نے کہا دوسروں نے کیا ہوں گا لیکن آپ تو میرے زمین میں آ گئے نا، اگر وہ خالی زمین ہوتی گورنمنٹ لینڈ ٹھیک ہے. کہا نہیں میں وہ نہیں کروں گا، اور انہوں نے بہت لڑا اور انہوں نے کیس ڈال دیا کورٹ میں. کس نے؟ جس نے زمین لی تھی، چرائی تھی، انہوں نے کیس ڈال دیا. اب وہ کیس چلتا رہا. اب جب وہ کیس چلتا رہا تو یہ صاحب جس پر کیس ڈالا تھا یہ عدالت میں گیا اور کہا جج سے کہ یہ زمین اس کی ہی تھی، میں نے غلطی کر لی. کیا کہا جا کے؟ یہ زمین اس کی تھی، ان کو نہیں چاہیے تھا یہ سب کیس ویس اور یہ جھنجھٹ. کہا اس کی تھی لے لو، چونکہ اب وہ یہ چکر میں نہیں جانا چاہ رہے تھے اور وہ فورن میں رہتے تھے. لیکن ایک بہت سمجھدار انسان تھے، اپنے پیسے کا غلط استعمال بھی کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا، کہا اس کی ہے دے دو. اور کورٹ سے نکلنے کے بعد اس پڑوسی سے کہا بھیا یہ تو اس لیے دے دیا کہ معاملہ دنیا کا تھا، دے دیا میں نے اس لیے کہ میں یہ کویٹ ووٹ کے چکر میں نہیں جانا چاہتا، آخرت کے لیکن نہیں چھوڑتا ہوں اس کو، آخرت کے لیے نہیں چھوڑوں گا، یہ تو میں لے کے رہوں گا چونکہ میرا یہ حق ہے، یہ میں نہیں چھوڑوں گا. انہوں نے کہا جاؤ دیکھ لیں گے کیا ہوتا. اور اس کے تیسرے دن یہ صاحب انتقال کر گئے جنہوں نے زمین چھوڑ دی تھی. اللہ کے لیے جان دو میں لیکن بدلہ تو لوں گا آخرت میں، ابھی چھوڑ دیتا ہوں چونکہ میری حق حلال کی وہ کمائی تھی اور مجھے وہ زمین چاہیے. وہ انتقال کر گئے. اب یہ توبہ کرنا چاہتا ہے اور وہ آدمی مر چکا ہے. اس کے لیے کیا حال ہوگا اندازہ لگائیے. اور اگر اس کے بچے اب نہ دے پلاٹ تو، اور آفیشلی وہ اس کے نام پہ کتنا مسئلہ ہے. اب چاہے تو توبہ کرنا تو بھی مشکل ہے، اور اس کے گھر والے چونکہ جب انتقال کر گیا وصیت کر گیا کہ اس سے پلاٹ کبھی نہیں لینا واپس. چاہتا تو معاف کر، لیکن اس نے زندگی میں کیا تھا، بیمار نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، اچھا انسان تھا، وصیت کر دیا تھا کہ بچوں اب کبھی مت لینا اس سے واپس، چھوڑ دو آخرت کے لیے اس کو. اب یہ رو رو کے پچھتا رہا، لیکن وہ بولتا ہونا نہیں. بچے بولتے ہم کو نہیں چاہیے زمین، تمہاری ہوگی، ابا نے دے دیے. اور ان کی نیت ہو سکتا معاف کر دیتے لیکن وہ اچانک انتقال کر گئے اور ان کا حق تھا. لیکن تو ایسا بھی ہوتا ہے، وہ چلا جائے تو کہاں سے لیں گے، چھوڑ دیا اس نے لیکن آخرت کے لیے. یہ ہوتا ہے میرے بھائیوں، چھوڑ دیجئے چھوٹی موٹی چیز. تو صحابہ کے پاس بہت کلیئر کانسیپٹ تھے آخرت کے، وہ کبھی نہیں ہوتا. اگر کوئی ان کو بولتے نا آخرت میں دیکھ لیں گے تو بولتے تھے بھیا تیرا ہوا، مجھے آخرت کا چکر نہیں چاہیے، نپٹا لے یہاں جو کرنا ہے وہاں کا نہیں چاہیے. اور یہ بہت بڑی بات ہے. انبیاؤں کی صفت تھی کہ وہ آخرت سے ڈرتے تھے. نیک لوگوں کی صفت ہے وہ آخرت سے ڈرتے ہیں، اور اچھے لوگوں کی عادت ہے وہ آخرت سے ڈر کے جو اچھے اعمال کرتے ہیں.